بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک اسٹوڈنٹ، آج کریں گے ہم چیپٹر نمبر 1 ایکالوجی فرام نیو سیکنڈری سائنس اپڈیٹڈ ایڈیشن 2023 فار کلاس 8. اور اس کا ٹاپک جو ہم پڑھیں گے آج وہ ہے پریڈیٹرز اینڈ پرے، اور یہ ہے پیج نمبر 11. An important relationship between two species is between a predator and its prey. اب اگر ہم دو الگ طرح کی اسپیسیز دیکھتے ہیں، جیسے کہ ایک لائن اور ایک زیبرا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں الگ الگ قسموں کے جانور ہیں، اور ان کے اندر جو کمپٹیشن چل رہا ہے نا، یا ریلیشن شپ ہے، یا جو بھی ان کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شکاری ہے اور ایک شکار ہے. یعنی لائن ایک پریڈیٹر ہے اور زیبرا ایک پرے ہے، یعنی اس کا شکار ہے. کیونکہ زیبرا لائن کو شکار نہیں کر سکتا، لیکن لائن اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے جو تعلق رکھتا ہے زیبرے سے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کو اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو کھانا چاہتا ہے. تو یہ ان کی ریلیشن شپ ہے کہ ایک شکاری ہے اور ایک شکار ہے. If one animal eats another, their population affects each other. اگر کوئی ایک اینیمل دوسرے اینیمل کو کھا جاتا ہے تو اس کی پاپولیشن افیکٹ کرتی ہے. یعنی جس اینیمل کو کھایا گیا ہے ان کا نمبر آف پاپولیشن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے شیر بڑھنا شروع ہو جائیں گے، وہ جتنا اچھا شکار کر کر کھائیں گے ان کی پاپولیشن انکریز کرے گی، وہ ریپروڈیوس زیادہ اچھے سے کریں گے، ریپروڈکشن ان کی بہت اچھی ہو جائے گی. اور زیبراز گھٹنا شروع ہو جائیں گے اگر وہ اسی طرح شکار ہوتے رہے مسلسل. The number of predators affect the size of the population of the prey. اور اس سائز کو، اس نمبر آف پاپولیشن کو کون گھٹاتا ہے؟ یہ پریڈیٹرز ہیں جو گھٹاتے ہیں. اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پریڈیٹرز کو فرشتے بنا کر اس زمین پر اتارا ہوا ہے. وہ کس طرح؟ اب آپ کہیں گے کہ ٹیچر کیسی بات کر رہی ہیں، شیر تو درندہ ہے، وہ فرشتہ کیسے ہو گیا؟ تو بچوں، ہماری دنیا کو سٹیبل رکھنے کے لیے، ہمارے ایکو سسٹم کو سٹیبل رکھنے کے، اللہ نے کسی نہ کسی کو فوڈ چین کا حصہ بنایا ہے، کسی نہ کسی کی. سوائے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پلانٹس جو ہے نا، وہ کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، وہ پروڈیوسرز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جسٹ پروڈیوس کرتے رہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے گرو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس اپنی گروتھ کے لیے وہ کسی اینیمل کو شکار نہیں کرتے، کسی اور پلانٹ کو شکار نہیں کرتے. تو اب جو دوسرا کنزیومر ہے، فرسٹ کنزیومر ہمارے پاس آتا ہے، وہ ان گھاس کو، ان پتوں کو کھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان گھاس پتوں کو کھاتا ہے تو ہی وہ نئے پودے اگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جیسے ہم، آپ کے گھر میں کوئی پودے لگے ہیں، اگر آپ ان کو کٹنگز کرتے ہو ان کی پراپرلی، ایک ہفتے بعد، مہینے میں، 15 دن بعد، تو وہ اور اچھا گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ اس کی پرانی ٹہنیاں اتارتے ہو اور اس کی جگہ سے نئی ٹہنیاں، نئی برانچز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. جب فرسٹ کنزیومر کو سیکنڈ کنزیومر کھا جاتا ہے، جیسے ایک پونڈ میں ایک ٹیڈ پول ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس کو، ڈریگن فلائز کو کھاتا ہے، جو کہ فرسٹ کنزیومر ہیں، جو کہ گراس وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اگر فراگ ان ڈریگن فلائز کو نہ کھائے تو ہماری ارتھ پر انسٹیبلٹی ہو جائے گی اسپیسیز کی. وہ ڈریگن فلائز اتنی زیادہ گرو کریں گی، اتنی زیادہ گرو کریں گی کہ ہر گھر میں، ہر گھر کے پارک میں تھاؤزنڈز آف جو ہے نا ڈریگن فلائز آپ کو موو کرتی نظر آئیں گی، کیونکہ ان کا جو سائیکل ہے گروتھ کا، وہ بہت چھوٹا ہے اور بہت جلدی سے وہ کچھ 2-3-4 دن کے اندر ونڈو سے باہر آتے ہیں اور جلدی جلدی ان کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کو 6 مہینے یا 7 مہینے نہیں چاہیے انڈے سے باہر نکلنے کے لیے. جیسے مرغی کو 21-22 دن چاہیے، کسی کو 30 دن چاہیے، کسی کو 40 دن میں انڈا جو ہے ہیچ ہوتا ہے اور پھر اس میں سے بچہ باہر نکلتا ہے. لیکن یہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں نا، اگر ان کو ایمفیبینس نہ کھائیں، جیسے چھپکلی ہے، مینڈک ہے، اور اس طرح کے دوسرے ایسے ایمفیبینز یا ریپٹائلز ہیں، جو ان کو نہ کنزیوم کریں تو ان کی مقدار اتنی، ان کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ ہر گھروں میں گھومتے رینگتے نظر آئے اور ہمارا جینا دوبھر کرتا ہے. اور اسی طرح فراگ کو بھی آگے کنزیوم کرتا ہے. جب فراگ انڈے دیتا ہے تو وہ کافی زیادہ فراگز آتے ہیں، ہنڈریڈز آف ایگز ہوتے ہیں، جن میں سے وہ ہیچ آؤٹ کرتے ہیں پونڈ کے اندر. اور پونڈ کے باہر ایک واٹر بیٹل ہوتا ہے جو ان کو کھانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. اس طرح پرندے ہوتے ہیں جو ان کو کھا لیتے ہیں، چھوٹے مینڈکوں کے بچوں کو کھا جاتے ہیں، ان ٹیڈ پولز کو کھا جاتے ہیں، یا کچھ ان کے انڈوں کو ہی کھا جاتے ہیں، فراگز کے انڈوں کو. تو اس طرح اسٹیبلٹی رہتی ہے. ہماری جو مکڑیاں ہیں وہ ہماری ایکو سسٹم کا بہترین حصہ ہیں.
ہماری جو بیز ہیں، ہنی بیز ہیں، وہ ہمارے ایکو سسٹم کو بحال کیے ہوئے ہیں، وہ پولینیٹرز ہیں ہمارے. ایک پودے کو دوسرے پودے تک ریپروڈکشن کے عمل کو کون کمپلیٹ کراتا ہے؟ یہ ہماری بیز ہیں جو یہ سارا کام کرتی ہیں. اللہ نے ان کو بہت رسپانسبل بنایا ہے، بہت ساری ڈیوٹیز ان کے ذمہ لگائی ہیں. اس ارتھ کو اسٹیبلٹی کے طور پر لے کر چلنا، اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بیز سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے میں اتنا ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا مقصد صرف ریڈ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں وہ لیکچر آپ کے اندر اتر جائے، آپ کے جسے ہم پانی پیتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ پہنچانا، اس طرح یہ لیکچرز آپ کے دماغوں سے آپ کے دل تک جانا چاہیے، آپ کو بھولے نہ کبھی بھی. اب جو پریڈیٹرز ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں جو کہ پاپولیشن کو پرے کیا ہے؟ وہی چیز جو وہ کھانا پسند کرتے ہیں. وہ زیبراز ہیں، وہ ہرن ہیں، وہ اور جانور جو کہ بہت تیزی سے ریپروڈکشن کرتے ہیں. پرے ہمیشہ تیزی سے ریپروڈکٹ کرے گا. اس کے مقابلے میں پریڈیٹرز جو ہوں گے وہ کم تیزی سے اپنے بچوں کو ریپروڈیوس کریں گے. آپ دیکھیں جن لوگوں نے بکریاں پالی ہیں اور جو بندے کتے رکھے ہوئے اپنے گھر میں 2 کتے، اور جس بندے نے 2 بکریاں رکھی ہوئی ہیں، آپ سال بعد جا کے دیکھیں جن کے گھر میں کتے تھے ان کے گھر میں ان 2 کتوں سے علاوہ ایک اور کتا یا 1-2 کتے اور بڑے ہوں گے ریپروڈکشن کے پروسیس سے. جبکہ جس نے بکریاں رکھی ہیں وہ 10-12 بکریوں کا مالک ہو چکا ہوگا کہ بکری جو ہے وہ بڑی تیزی سے ریپروڈکشن کرتی ہے اور ایک وقت میں 3 بچوں کو پیدا کرتی ہے. تو یہ اللہ نے بڑا نظام رکھا ہوا. کتے بھی 5-6 بچوں کو پیدا کرتے ہیں لیکن ان میں سے سروائیو بہت 1-2 بچہ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے پریڈیٹرز کو جو کہ ہمارے لیے اتنے فائدہ مند نہیں ہیں، ہم ان کو کنزیوم نہیں کر سکتے انسان، ان کی مقدار اور ان کی تعداد اور ان کی ریپروڈکشن کو سلو رکھا ہے. اور پرے کو، جن کو ہم بھی کھانا پسند کرتے ہیں یا جانور پریڈیٹرز شکاری کھانا پسند کرتے ہیں، ان کی گروتھ کو زیادہ رکھا ہے، ان کی ریپروڈکشن کے پروسیس کو فاسٹ رکھا ہوا ہے. تو ہوپفلی اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور پریڈیٹرز ہی اس اسٹیبلٹی کو بحال رکھے ہوئے ہیں، نمبرز آف پرے کو کم کرتے ہیں یا برابر لیول میں رکھتے ہیں. اٹ ریمووز انڈیویجولس فرام دا پاپولیشن، اور وہ پاپولیشن میں سے انڈیویجولس کو ریموو کرتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے لوگوں کی جگہ بنتی رہتی ہے. دیز آر یوزلی دا سک اور دا اولڈ. اب جو بھی پرے بن رہے ہیں نا، جو بھی شکار ہو رہے ہیں شکاری کا، وہ زیادہ تر یا تو بوڑھے ہوتے ہیں، بھاگ نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے اتنا تیزی سے بھاگ کر، یا پھر وہ بیمار ہوتے ہیں. جب بھی وہ اتنا تیز اپنے آپ کو بچاؤ نہیں کر سکتے بھاگ کر کے شیر سے دور ہو جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. neither of these is of use to the species as a whole. ویسے بھی ان اسپیسیز کو ان کی پوری ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کو شکار کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں اور تھوڑا سا کھا پی کے چھوڑ دیتے ہیں باقی لوگوں کے لیے کہ لو بھی تم بھی کھا پی لو ان کو. سک اینیمل اسپریڈ ڈیزیزز. ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی سک اینیمل کو انہوں نے مارا ہے تو وہ اس کو بالکل کنزیوم نہیں کریں گے، وہ صرف اس لیے اس کو مارا ہے. اکثر سیم اسپیسیز بھی اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے، اگر آپ نے کوئی برڈز رکھے ہوئے ہیں، آسٹریلین پیرٹس رکھے ہوئے ہیں یا لو برڈز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بیمار پرندے کو باقی پرندے چونچے مار مار کر خود ہی مار چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو مار دیتے ہیں. اور کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ وہ ان کو نہ بیمار کر دے اور مالک ان کو پنجرے میں سے نکال کے اس مرے ہوئے پرندے کو باہر پھینک دے اور ان سے دور کر دے. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیم اسپیسیز ایک دوسرے کو کیوں مارنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ ان کو کھانا نہیں چاہتی لیکن اس لیے مارتی ہیں تاکہ وہ ان کی بیماری کا شکار نہ ہو جائے، جو وہ ان کو بیماری لگی وہ ان کو نہ لگ جائے. یا اس کے علاوہ ایسے اولڈ اینیملز جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب وہ انڈے دینے کے قابل نہیں رہے یا بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے، لیکن جو بھی فوڈ ہے وہ کھا رہے ہیں. اب زندہ رہنے کے لیے پتہ کھانے پینے کی تو ضرورت ہے. تو اب جانور جو ہے نا تھوڑے سے سیلفش ہوتے ہیں اس معاملے میں. اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا بوڑھا ہے نا، ہماری دادی نانی، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کو بہترین کھانا پکا کے دیتے ہیں، ان کے جو ڈائٹ ہے اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن جانوروں میں یہ چیز الٹی ہے. جیسے ہی ان کے اندر کوئی جانور بوڑھا ہو جاتا ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ ان پہ بوجھ بن گیا ہے، اور ان کی جو وہ شکار کر کر لاتے ہیں یا جو وہ کھانا کھاتے ہیں اس میں سے وہ فضول میں حصہ کھا رہا ہے. نہ تو وہ شکار کرنے کے قابل ہے اور نہ ہی وہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہے. تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان کا کیا ہوا شکار اس میں سے کھانا کھائے یا ان کی جگہ میں سے پانی پیے. تو اس لیے بوڑھوں کو بھی مار دیا جاتا ہے جانوروں میں، اور بیمار جانوروں میں بھی جانوروں کو مار دیا جاتا ہے. اور یہ تھوڑا سا جو نا دل کو دکھانے والی بات ہے کہ دس آل ساؤنڈز ویری ہارٹ لیس. یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے ہمیں، بہت
دکھ والی بات ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک وہ بوڑھا پرندہ یا بوڑھا اینیمل جو اپنی ساری جوانی تم لوگوں پہ نچھاور کر چکا ہے، اس نے بچے بھی پیدا کیے ہیں، اس نے شکار کر کے تم لوگوں کو پالا بھی ہے، اور آج کو جب اس کو تم لوگوں کی ضرورت ہے تو تم اس کو مار ڈال رہے ہو اس کی اتنی ساری نیکیوں کے بدلے میں. تو کیونکہ وہ جانور ہے، جنگل کا راج ہے، تو یہ اس طرح ہی چلتا ہے. یہ سلسلہ شروع سے ہو اور اب اینڈ تک رہے گا. اور اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بٹ دا فیوچر آف اے اسپیسیز ڈپینڈس آن دوز ہیلدی انڈیویجولز دیٹ آر ایبل ٹو بریڈ سکسیزفلی. کیونکہ اینیمل صرف اسی کو اپنے کنگڈم میں جگہ دیں گے، اپنی ریاست میں جگہ دیں گے، اپنے ایریا میں، اپنے ریجن میں جگہ دیں گے جو کہ ہیلدی ہو، اسٹرانگ ہو، جو شکار کر سکتا ہو اور بچے پیدا کر سکتا ہو، انڈے دے سکتا ہو، اور مضبوط بھی ہو جسمانی طور پر بھی، فزیکلی بھی. تو صرف انہی انڈیویجول کو زندہ رہنے کی اجازت ہوتی ہے جنگل کے اندر. What happens when the young and healthy are eaten؟ اچھا یہ بات تو ہو گئی، چلو بوڑھے اور سکھ کو انہوں نے مار دیا، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ جو چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ہوتے ہیں ان کو کیوں شکار کر لیا جاتا ہے؟ Obviously the prey population begins to fall. اس سے بھی تو پاپولیشن فال کرتی ہے نا. اب نیا بچہ پیدا ہوا ہے، بوڑھے کو تم نے مارا تاکہ نئے بچہ اس کی جگہ بنا سکے. بوڑھا جو کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا اس بچے کو مل سکے تاکہ وہ ایک اسٹرانگ ہیلدی انڈیویجول بن سکے. لیکن اب ان بچوں کو مارنے کا کیا تک بنتا ہے؟ If it falls too far, the population of predators falls with it. اگر جو پاپولیشن ہے پرے کی، یعنی جو پریڈیٹرز کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اگر وہ فال ڈاؤن ہو جائے گی تو ہاؤ کین اے پریڈیٹر سروائیو؟ ٹھیک ہے، پریڈیٹر نے اس کو مار کر ہی اپنا پیٹ بھرنا ہے نا، وہ خود سے کہیں اور سے ارینجمنٹ کر نہیں سکتا. تو اس لیے ان جوان بچوں کو یا ان پیدا ہونے والے بچوں کو، جیسے ایک فیملی میں جیسے زیبرس کی فیملی اور وہاں پر 200 بچے ایک وقت میں پیدا ہو رہے ہیں، تو ان میں سے تقریباً 30-40% جو ہیں وہ پرے بن جاتے ہیں انہی پریڈیٹرز کا، تاکہ پاپولیشن انکریز نہ ہونے پائے پرے کی بھی. اور جتنی کم پرے ہوگا اتنے ہی کم پریڈیٹرز ہوں گے، اتنے ہی کم شکاری ہوں گے. لیکن جتنے زیادہ وہ شکار کرتے چلے جائیں گے، پریڈیٹرز بڑھتے جائیں گے، تو آپ کو پتہ ہے شکار گھٹنا شروع ہو جائے گا. جیسے شکار گھٹے گا تو پریڈیٹرز بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، ان کو پیٹ بھرنے کے لیے شکار نہیں ملے گا. تو یہ سائیکل جو ہے نا یہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا اسی طرح. جیسے predators means fewer prey will be eaten. few predators ہوں گے، کچھ predators ہوں گے، کچھ شکاری ہوں گے، تو وہ تھوڑا سا ہی شکار کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 شیر ہیں اور وہ 400 زیبراز کو مار گرائیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر 4 شیر ہیں تو وہ ایک زیبرا کے اوپر شکر صبر کر کے کھا لیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا، ایک ہی زیبرا کو شکار کریں گے. تو جتنے کم پریڈیٹرز ہوں گے اتنا کم شکار کیا جائے گا. تو اس طرح یہ اسٹیبل رہتا ہے. دس الاؤز دا پرے پاپولیشن ٹو انکریز اگین. اور پھر دوبارہ سے پاپولیشن انکریز کرنے لگ جاتی ہے، دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے صرف 20 یا 30% بچے ہی دنیا سے گئے ہیں نا، باقی 70% تو ہیں نا. اور وہ جب انڈیویجولز بنیں گے تو وہ آگے بہت زیادہ پاپولیشن بنانے کا جو ہے سبب بنیں گے. تو اسی طرح کبھی یہ انکریز ہوتی ہے، کبھی ڈکریز ہوتی ہے، لیکن اسٹیبل رہتی ہے. نہ بہت زیادہ ڈکریز ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے بہت اچھا بیلنس رکھا ہوا ہے. ایگزامپل آف دس سائیکل از شون ان دا گراف. جیسے کہ آپ کو میں نیچے گراف دکھا رہی ہوں. اب اس گراف کے اندر ہمارے پاس سنو شو ہیئر ہے اور لنکس ہے. لنکس ایک کیٹ نما جانور ہے جیسے آپ کو اس پکچر کے اندر نظر آ رہا ہے، اور سنو شو ہیئر آپ کو پتہ ہے خرگوش ہوتا ہے اور ذرا بڑے سائز کا خرگوش ہوتا ہے. تو جو سنو شو ہیئر ہے وہ ہمارا پرے ہے، اور لنکس جو ہے یہ کیٹ یہ ہمارا پریڈیٹر ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو نیچے سوئنگ کر رہی ہیں یہ ویوز جا رہی ہیں. تو گرین ویو جو ہے وہ ہمارے پرے کی ہے، اور ریڈ جو ویو چل رہی ہے وہ ہمارے پریڈیٹر یعنی لنک کی ہے. آپ ایئر دیکھیں 1845، نیچے آپ کو ہاریزنٹلی ایئر نظر آ رہے ہیں، سال نظر آ رہے ہیں. 1845 سے 1855 میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گروتھ کتنی زیادہ ہے، انکریز ہوئی ہے پاپولیشن سنو ہیئر کی، ٹھیک ہے، سنو شو ہیئر کی. اور یہ جو لنک ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ نیچے ہی چل رہی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی ہے. اسی طرح آپ اینڈ تک اگر جاتے ہیں نا تو آپ کو یہ گرین لائن تقریباً اوپر ہی نظر آئے گی، ان کی پاپولیشن زیادہ ہی نظر آئے گی پریڈیٹر کے مقابلے میں. یعنی ریڈ لائن جو ریڈ ویو ہے وہ نیچے نیچے ہی چل رہی ہے. تو ہم نے یہاں پر کیا سیکھا
We notice that the number of predator is always lower than the number of prey. ہم نے یہ نوٹس کیا کہ جو نمبر آف prey ہے وہ ہمیشہ اونچا رہے گا، زیادہ رہے گا، ان کی پاپولیشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نمبر آف predator یعنی شکاریوں کے. And that the predator cycle closely follows that one of the prey. لیکن چل ساتھ ساتھ رہے ہیں، وہ جو سائیکل ہے وہ فلو ساتھ ساتھ کر رہا ہے، وہ ویوز ساتھ ساتھ فلو کر رہی ہیں. جہاں کہیں بھی آپ دیکھو گے کہ کچھ ایسی جگہ آتی ہے لائک 1905 سے لے کے 1915 کے درمیان میں اگر آپ دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دم سے دونوں کا لیول سیم ہو گیا ہے. یعنی انہوں نے جیسے ہی بہت زیادہ انکریز کی تھی تو انہوں نے زیادہ زیادہ پریڈیٹرز نے ان کو کھانا شروع کر دیا، ان کو جو سپلائی فوڈ ہے وہ زیادہ ملنا شروع ہو گیا. سنو شو ہیئرز زیادہ ملنے شروع ہو گئے، ہر 1 کلومیٹر میں ان کو 20 سنو ہیئرز ملنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے ان کو شکار کرنا شروع کر دیا. اس لیے دونوں کی پریڈیٹر اور پرے کی دونوں کی پاپولیشن سیم ہونا شروع ہو گئی. لیکن اب ہمیں ضرورت کیا تھی کہ اس کو سٹیبل کیا جائے، اس لیے پرے گھٹنا شروع ہو گئے کیونکہ اب پریڈیٹرز بہت زیادہ پرے کھانا شروع ہو گئے تھے. تو اب پرے جب جیسے ہی کم ہوا تو پریڈیٹرز بھی آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو گئے کیونکہ اب ان کو عادت تھی بہت زیادہ دن میں کھانے کی. اب ان کو کم ملنا شروع ہوا، پھر وہ بیمار ہونا شروع ہوئے، کچھ ویسے ہی مر گئے، کچھ زیادہ شکار نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے. تو پھر دوبارہ سے جو ہیئرز ہیں ان کو پاپولیٹ ہونے کا موقع مل گیا، ان کو انکریز ہونے کا، ان کو گرو کرنے کا موقع مل گیا کیونکہ پریڈیٹرز کم ہو گئے تھے. اب وہ ان کا علاقہ بڑھ گیا تھا پریز کا، تو اب وہ زیادہ تیزی سے گرو کر رہے تھے اور زیادہ زیادہ ریپروڈکشن کر رہے تھے. تو بس یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں دونوں چیزیں. اللہ نے اس نظام کو اسٹیبل رکھنے کے لیے ایکو سسٹم کو اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے. ڈیڈ یو نو میں پڑھ لیتے ہیں. سم اینیملز شو ریگولر سائیکلز ان دیئر پاپولیشن نمبر. دا لیمنگ پاپولیشن از اسکینڈی Nevia shows a 3-year cycle. Linked the snowshoe hare in Canada show 10-year cycle. اب ڈفرینٹ اینیملز یعنی پرے اینڈ پریڈیٹرز میں ڈفرینٹ اینیملز آ جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارا جو پہلا سائیکل بنتا ہے وہ لیمنگ کا بنتا ہے. لیمنگ کی پاپولیشن جو ہے وہ کتنے سال پر ہے؟ وہ تقریباً 3 سال کی ہے. یعنی لیمنگ اور اسکینڈینیویاز جو ہیں، سوری میرے سے تھوڑا سا نا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا اور تھوڑا سا میرے سے اس کو پروناؤنس کرنے میں پریشانی ہوئی ہے. اسکینڈینیویا جو ہوتا ہے، اب یہ دونوں کیا ہیں؟ اگین پریڈیٹر اور پرے ہیں، شکار اور شکاری ہیں. تو ان کا جو ٹائم سپین ہے نا وہ 3 سال کا ہے. یعنی 3 سالوں میں ایک ایسا وقت تیسرے سال آ جاتا ہے کہ جب ان دونوں کی جو نمبر آف پاپولیشن ہے سیم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر دوبارہ سے پرے کی جو نمبر آف پاپولیشن ہے انکریز کرنا شروع کرتی ہے آفٹر ایوری 3 ایئرس. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پرے اور پریڈیٹرز میں ہمارے پھر اگین لنکس اور سنوشو ہیئرز آ جاتے ہیں، اور ان کا لائف اسپان جو ہے وہ 10 ایئرز ہے. یعنی 10 سال لگتے ہیں ان کو اپنی پاپولیشن کو انکریز یا گھٹانے میں. ایک وقت ایسا آتا ہے جیسے 1905 میں آپ دیکھیں ایسا وقت آیا کہ دونوں ایک جتنے ہو گئے، ایک جتنا لیول پاپولیشن کا ہو گیا. تو یہ وقت آ گیا ان کا، 10 سالوں کے اندر ایک وقت آتا ہے اور پھر 10 سال بعد دوبارہ سے یہ سائیکل اوپر نیچے چلتی رہتی ہے اور یہ ریپروڈکشن ہوتی رہتی ہے اور گھٹتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. اب چلیں گے ڈائریکٹلی ہم ٹیکسٹ یور سیلف کی طرف، اور ٹیسٹ یور سیلف میں ہمارا فرسٹ کوشچن ہے ایکسپلین وٹ اے پریڈیٹر پرے ریلیشن شپ مینس. تو اس فرسٹ کوشچن کا آنسر ہے اف ون اینیمل ایٹس another their population affects each other. The number of predator affect the size of the population of their prey. تو یہی ان کی ریلیشن شپ بنتی ہے جو کہ افیکٹ کرتی ہے ان کی پاپولیشن کو، اس کے سائز کو انکریز یا ڈیکریز کرنے میں. کوشچن 2 ہے کہ ڈسکرائب کریں the effects of a predator eating. کہ جب پریڈیٹر کسی شکار کو شکار کرتا ہے، کھاتا ہے، لائک سک اور اولڈ انڈیویجولس کو کھائے تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے، یا ینگ اور ہیلدی انڈیویجولس کو کھائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو جو پارٹ اے ہے کہ اگر وہ سک اور اولڈ انڈیویجولس کو کنزیوم کرتا ہے یا ہنٹ کرتا ہے، بائی ہنٹنگ سک اینیملس دے اسٹاپ اسپریڈنگ آف ڈیزیز ٹو ادر اینڈ ہنٹنگ اولڈ انڈیویجولس الاؤ مور اسپیس اینڈ فوڈ سپلائز. ٹھیک ہے، اور بی پارٹ جو ہے
young and healthy individuals کو جب وہ ہنٹ کرتا ہے تو کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ The prey population begin to fall. If it falls too far, the population of predator falls with it. اور اگر وہ پیدا ہونے والے بچوں کو کھانا شروع کر دے گا نا تو جتنے کم پرے ہوگا اتنے ہی کم پریڈیٹرز اس کو کھائیں گے اور پھلے پھولیں گے. اگر وہ زیادہ ہوگا پرے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن آف پریڈیٹر یعنی شکاریوں کی بھی پاپولیشن بہت انکریز کر جائے گی اور انسٹیبلٹی آ جائے گی. اب کوشچن نمبر 3 ہے کہ ایکسپلین کریں کہ وائی دا نمبر آف پریڈیٹر از آلویز لوور دین دا نمبر آف پرے, کہ پریڈیٹرس کا نمبر کیوں لو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پریز کے یا شکار کے. اب اس کا آنسر ہے ٹو مینی پریڈیٹرز اینڈ ناٹ انف پرے لیڈس ٹو پریڈیٹر اسٹارونگ اینڈ ڈائنگ بیکاز دے کانٹ فائنڈ انف فوڈ. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ان کے نیو بورن بیبیز کو کھا جاتے ہیں نا تو پھر اس حساب سے وہ گروتھ نہیں کر پاتا پرے, یعنی اسنو شوڈ ہیئر جو ہے خرگوش جو ہے اس کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھا جائیں گے تو وہ بہت سلولی انکریز کریں گے, ان کی پاپولیشن سلولی انکریز کرے گی. اور اگر پریڈیٹرز اس وقت زیادہ ہوں گے تو ان کو پراپر پرے نہیں ملے گا, شکار نہیں ملے گا کھانے کے لیے, تو وہ بھی سٹارونگ پر آ جائیں گے, بھوکے رہنا شروع کر دیں گے اور ان کو بھوک برداشت کرنی پڑے گی اور پھر بھوک کرتے کرتے وہ کیا ہوں گے کہ بے حال ہو کر مر جائیں گے. اور اس طرح جو پریڈیٹر کا نمبر ہے نا دیٹ از وائی دا نمبر آف پریڈیٹر آلویز لوور دین دا نمبر آف پرے, کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے. پریڈیٹرز خود ہی نمبر آف پرے کو جیسے لو کرتے ہیں وہ ان کا نمبر آف پاپولیشن جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ڈکریز کر جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو their prey. اب کوشچن نمبر 4 ہے the graph above shows the number of arctic lynx and snowshoe hares living in Canada over a period of time. اب اسی گراف کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیں describe what happens to the number of snowshoe hare when the number of arctic foxes rises. تو کوشچن نمبر 4 کے پارٹ اے کا آنسر ہے انکریز ان دا نمبر آف پریڈیٹر ڈیکریز دا نمبر آف پرے بیکاز اسنو شو ہیو ناؤ 2 پریڈیٹرز لنکس اینڈ آرکٹک فاکسز. اب ان کا نمبر آف پریڈیٹرز بڑھ گئے ہیں, کیسے؟ کیونکہ 2 پاپولیشنز آف پریڈیٹرز آ گئی ہیں جن میں لنکس ہے اور آرکٹک فاکسز ہیں. تو یہ دونوں کا پرے جو ہے نا ان کا کمپٹیشن شروع ہو گیا اور دونوں کا پرے جو ہے وہ وہی اسنو شو ہیئر ہے, تو اس لیے ڈیکریز ہو جائے گا نمبر آف پرے اور انکریز ہو جائے گا نمبر آف پریڈیٹرز. اب کوشچن نمبر 4 کا ہی بی پارٹ میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایکسپلین وائی دیر از اے ٹائم لیگ بٹوین دا 2 پاپولیشن. آپ یہ بتائیں کہ یہ کیوں لیگ بنتا ہے 2 پاپولیشنس کے بیچ میں, کیوں تھوڑا گیپ آ جاتا ہے. تو اس کا آنسر یہ کہ دیر از جنرلی اے ٹائم لیگ بٹوین چینجز ان دا 2 پاپولیشنز ایز دا پریڈیٹر پاپولیشن ول ناٹ چینج ایز سون ایز دا پرے پاپولیشن چینجز. If there is a sudden increase in the prey population, it will take time for more predators to be born, survive and benefit from the additional food. تو اسی لیے یہ ٹائم لیگ آ جاتا ہے کیونکہ اگر ایک دم سے پریڈیٹر جو ہیں ڈیکریز کر جاتے ہیں اور پرے انکریز کر جاتا ہے تو اب اتنے پریڈیٹرز ہیں نہیں. اگر 10 شیر ہیں اور 2000 زیبراز ہیں تو وہ 10 شیر 2000 زیبراز کو ایک ساتھ پرے نہیں بنا سکتے, اپنا شکار نہیں بنا سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ لیگ جو آتا ہے نا ٹائم لیگ آتا ہے, ایک وقت آتا ہے پھر وہ 10 شیر مل کر ان 2000 زیبراز کو آہستہ 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 گھٹانا شروع کر دیتے ہیں, لائک ان کے نیو بورن بیبیز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جو بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ نہ وہ ان سے بچ سکتے ہیں شیروں سے, نہ وہ بھاگ سکتے زیادہ, جو بوڑھے اور سک ہوتے ہیں تو ان کو وہ زیادہ جلدی شکار کرتے ہیں. اس طرح پھر آہستہ 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 تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو پھر جو پرے ہے زیبراز کا پاپولیشن ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے, یا سنو شو ہیئرز جو ہیں خرگوش ہیں ان کی پاپولیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور پریڈیٹرز چاہے وہ لنکس ہو چاہے وہ لائنس ہوں ان کی پاپولیشن انکریز کرتی ہے, لیکن کبھی بھی پرے سے اوپر نہیں جا سکتی. اگر وہ پرے سے اوپر جائے گی تو ان کو پھر فوڈ کا لیک ہونا شروع ہو جائے گا اور ان کو پرووائڈ جو سپلائز کم ہو جائیں گی تو پھر وہ دوبارہ سے سٹارو کر کے مرنا شروع ہو جائیں گے شیر. تو یہی وجہ ہے اس کی. اب سیم کوشچن 4 کا لاسٹ پارٹ وچ از سی پارٹ ہے اس کا, اور وہ پوچھ رہے ہیں اف دا آرکٹک لنکس ور ریموو فرام دا ایریا سجیسٹ وٹ مائٹ ہیپنس ٹو دا سنو شو ہیئر. تو ان خرگوشوں کا کیا بنے گا اگر وہاں سے ریموو کر دیا جائے لنکس کو. اب یہاں فاکسز کی کیونکہ بات نہیں کی تو صرف خالی لنکس کو انہوں نے جو ہے یعنی ان کے پریڈیٹرز کو الگ کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیور پریڈیٹرز مینس فیور پرے ول بی ایٹن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ آرکٹک لنکس کو ریموو کر دیتے ہیں بیچ میں سے ختم کر دیتے ہیں تو یقیناً پرے جو ہے نا
کم کھایا جائے گا، یعنی کم خرگوشوں کا شکار ہوگا، اور اس طرح کیا ہوگا، دس الاؤ دا اسنو شو ہیئر پاپولیشن ٹو انکریز اگین ان دا آرکٹک. تو آرکٹک میں دوبارہ سے جو پاپولیشن ڈکریز ہو رہی تھی وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی آرکٹک کے اندر. مجھے امید ہے کہ میں نے پوری کوشش کی آپ کو ٹیسٹ یور سیلف کرانے میں اور اس پورے ٹاپک کو اچھے سے سمجھانے میں. اپنا خوب خیال رکھیے گا. میرے ایڈس جو آتے ہیں ڈیورنگ دا ویڈیو کائنڈلی اس کو ضرور واچ کیجیے گا ٹو سپورٹ مائی چینل. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.